عرفان وہاں بیٹھ جا کر کلاس میں بیٹھ جا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور دیگر سامعین، آج میری خوشی اور مسرت کی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ آج سے 30-35 سال پہلے جو مدرسہ صوفی باغ کا حال تھا وہ بھی میرے سامنے ہے، اور آج بھی صورتحال میرے سامنے ہے۔ قرآن مجید کی حفظ تکمیل کرنے والے طلباء جنہوں نے آج قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، میں ان کو دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ان کے والدین کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ان کے اساتذہ، بالخصوص ہمارے مخلص دوست رفیق سلیم بھائی چاندی والے، کہ ان کی مسلسل کوشش اور جد و جہد سے یہ مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ہمارے دوستوں میں سلیم بھائی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بے لوث تعلق، اس لیے کہ 10 دن میں 15 دن میں چاہے گجرات میں ہوں یا بہار میں ہوں، سلیم بھائی کا فون آتا ہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف خیریت اور احوال معلوم کرتے ہیں اور دعاؤں کی فرمائش کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے ہر روز اپنے معمولات میں ان کا نام لے کر دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بسلامت رکھے، اور کیوں نہیں ان کے نام میں جو مادہ ہے، جو علماء جانتے ہیں کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی۔ آج کی اس مجلس قرآن کریم کی مجلس کی نسبت سے
میں علماء کرام کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ علماء جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کی تعریف فقہا نے کی ہے اور اپنے اپنے انداز میں اس کی مختلف تعبیرات کی۔ ان تمام علماء کی عبارتوں کی روشنی میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ القرآن هو کلام اللہ تعالی المنزل مرتلا مجودا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مرتل اور مجود نازل ہوا ہے۔ علماء اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، مرتل اور مجود بلسان عربی مبین، عربی زبان میں، کھلی عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں، یعنی ایسے انداز میں اور ایسی عبارتوں اور الفاظ میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ قرآن مجید کا نزول کیوں ہوا ہے؟ للإعجاز والبیان۔ قرآن مجید میں احکامات ہیں اور یہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کھلا معجزہ ہے۔ کیسے نازل ہوا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلب نبينا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح الامین، علماء جانتے ہیں روح الامین سے فرشتے وحی حضرت جبریل امین، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور اس کتاب میں کسی جہت سے، الفاظ کی جہت سے یا معنی کی جہت سے کوئی کجی نہیں رکھی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، لم لا کر اس کلام کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہے، ہرگز اس میں کوئی کجی، کوئی ناروا بات اور نہ ایسے الفاظ ہیں جس کو پڑھنا، تلاوت کرنا مشکل ہو، بلکہ اگر ہماری زبان کی خرابی کی وجہ سے اس میں اگر کجی پیدا ہوتی ہے تو حکم دیا ان ننزهه عن الاعوجاج بأدائه في قوله تعالى ورتل القرآن ترتیلا۔ اگر ہماری زبان کی خرابی کی وجہ سے ظاہری طور پر قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی کجی معلوم ہو رہی ہے
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا سے اس کو صاف کرو. اور المکتوب فی المصاحف، یہ مصاحف میں قرآن مجید لکھے ہوئے ہیں. مصاحف سے مراد جن سے مصاحف جتنے مصاحف ہیں، لیکن اس کو مقید کیا گیا ہے الموافق بأحد المصحف من مصاحف العثمانیہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں قرآن مجید جب لکھا گیا اور اختلاف روایات 4، 5، 6 اور 8 تک اس کی روایتیں آئی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مصاحف تیار کروائے. اور اس وقت تمام صحابہ کے اجماع سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب قرآن مجید یہ جو مصاحف تیار ہوئے ہیں اس کے خلاف نہیں لکھا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کا نزول 7 احرف پر ہوا ہے، جو حدیث میں واضح طور پر اس کو روایات متواترہ سے اس کو علماء نے بیان کیا ہے. ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، 7 احرف کی رعایت کرتے ہوئے مصاحف تیار ہوئے. ایک مصحف میں سارے وجوہ قراءات جمع نہیں ہو سکتے تھے. مثلا ایک قراءت میں من تحتها الانہار، عبداللہ ابن کثیر مکی کی قراءت میں. ان کے علاوہ دوسرے حضرات کی قراءت میں من کے بغیر. اب من اور بغیر من، اگر من کے ساتھ لکھا جائے اور تمام مصاحف میں لکھا جائے تو تمام مصاحف کو من کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا. اس لیے اس میں رعایت رکھی گئی کہ مصحف مکی میں من کے ساتھ اور مصحف مکی کے علاوہ من کے بغیر. اس طرح اور بھی الفاظ ہیں جو ایک مصحف میں نہیں سما سکتے تھے، وہ مختلف مصاحف میں اس کی رعایت رکھی گئی. اور وہ دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو رہتی دنیا تک 7 احرف میں جو وجوہ ہیں ان وجوہ کے مطابق پڑھا جائے گا اور پڑھایا جائے گا. اور ان سب کی حفاظت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالی نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرما دیا ہے. اور اس کی حفاظت کا ظہور یہ جو ابھی کتنی طلباء نے 91 طلباء نے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے اپنے سینے میں. یہ ایک مدرسہ اسلامیہ وقت صوفی باد میں، اور نہ جانے ایسے کتنے مدارس ہیں پوری دنیا میں جو قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کیا جا رہا ہے. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. المکتوب فی المصاحف الموافق بأحد المصحف من مصاحف العثمانیہ. مصاحف عثمانیہ کے وہ جو مصاحف حضرت عثمان کے زمانے میں لکھے گئے تھے ان میں سے کسی ایک مصحف کے مطابق
قرآن مجید کو لکھنا ضروری ہے اس کے خلاف نہیں کہا جا سکتا ہے. اس پر اس وقت صحابہ کا اجماع ہوا اور وہ اجماع آج تک چلا آ رہا ہے. یہ قرآن آیا کیسے؟ المنقول الینا نقلا متواترا. علماء جانتے ہیں کہ متواتر کے معنی یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے والے اتنے ہوں ہر زمانے میں کہ اس کی تکذیب نہیں کی جا سکتی. کسی بات کو ہر زمانے میں بیان کیا جا سکتا ہے، کسی واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ یہ صرف بیان نہ ہو، بسند المتصل، سند متصل کے ساتھ، نقلا متواترا بسند المتصل، اتصال سند کے ساتھ. کیسے؟ عن ائمۃ القراءات، عن ائمۃ القراءات، ائمہ قراءات کے ذریعے، الآخذین عن الصحابۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن جبریل علیہ السلام، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمین، بلا شبہۃ فہو اللفظ والمعنی جميعا. یہ قرآن اس طرح آیا ہے اور اسی طرح قیامت تک، رہتی دنیا تک اسی طرح منتقل ہوگا، سینہ بسینہ، شفق بشفق. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا اور تابعین سے تبع تابعین نے لیا. یہ تابعین اور تبع تابعین یہ خیر القرون کے لوگ، انہوں نے قرآن مجید کو مدون کیا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو مدون کیا ہے، اور اس وقت لکھنے کا رواج نہیں تھا. صحابہ سے زبانی اخذ کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا جب نزول ہوتا تو آپ صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت فرماتے، صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے اور صحابہ اس کو یاد کر لیتے، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے. اور اس وقت لکھنے کا رواج کم تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید کو لکھوایا ہے مختلف اشیاء پر، لیکن عام رواج نہیں تھا. قرآن مجید کی حفاظت کا جو سامان اس وقت اور اسباب بنائے گئے وہ سینے کو بنایا، وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ المستعان قیامت تک رہے گا. یہ عزیز طلبہ بہت ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا. میرے عزیزوں، آپ نے ابھی قرآن مجید کو صرف یاد کیا ہے، لیکن یہ اس کی ابھی ضرورت ہے کہ اس حفظ کو
مضبوط کیا جائے. اس لیے کتابوں میں اوراق میں اگر قرآن مجید لکھا ہوا ہے تو وہ کبھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہو گیا اس کو حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا. اگرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہوئی ہے، اور اسی بنیاد پر قرآن مجید کو بین الدفتین کیا گیا. لیکن اس وقت سے یہ رواج چلا آ رہا ہے اور الحمدللہ یہ رواج چلتا رہے گا. یہ قرآن مجید کے محفوظ کرنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ عہد رسالت سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. تابعین اور تبع تابعین کے زمانے تک قرآن مجید کے تمام وجود حفظ ہی پڑھے اور پڑھائے جاتے. بہرحال یہ مدرسہ جس کی ابھی نئی تعمیر ہوئی ہے، یہ دراصل اسٹیشن پہ جو صوفی باغ کا مدرسہ جس کو حضرت صوفی سلیمان صاحب دیوان رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، معلوم نہیں کس اخلاص سے انہوں نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی. وہ مدرسہ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں قائم کیا اور اس پہ احوال اور ادوار آتے رہے. کسی زمانے میں میرے استاد حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب نے بھی وہاں پڑھایا، جو اس وقت امریکہ میں موجود. یہ وہ دور تھا کہ جس کو مولانا عبدالحق میاں صاحب، مولانا غلام نورگز صاحب، ان حضرات نے اس مدرسے کو پھر جگایا اور جاری کیا. لیکن پھر اس پر حالات آئے اور پھر اس کو مولانا عبدالعزیز صاحب دیوار نے جگایا اور تیار کیا. سن 1983 میں جامعہ دارالعلم میں 8 سال درجہ تجوید و قرات پڑھا کر دارالعلوم دیوبند جانا ہوا. اس وقت میرے ساتھ چند طلبہ جو تخصص کی تجوید میں داخل ہوئے تھے، ان میں قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی خوب حفاظت فرمائے، یہ بھی تھے. میں جب دارالعلوم گیا تو حضرت محتمیم صاحب، مولانا مرحوم الرحمان صاحب سے میں نے درخواست کی کہ اس سال تخصص میں اتنے طلبہ داخل ہوئے ہیں، وہ سب یہاں آنا چاہتے ہیں. حضرت محتمیم صاحب نے اجازت دے دی کہ آپ ان کو لے آئیے. کتنے ہوں گے میں نے بتا دیا. کہا اس سے زیادہ کو مت لائیے، ورنہ محتمیم صاحب، مولانا سعید صاحب مجھے کہیں گے کہ میرے مدرس کو بھی لیا، میرے طلبہ کو بھی لیا. اس وقت قاری اسماعیل صاحب بھی میرے ساتھ گئے. انہوں نے قرآن مجید از اول تا آخر مجھے سنایا اور وہاں قرآن مجید تجوید کے ساتھ تکمیل دی اور وہاں سے فارغ ہو کے آ گئے. اور میں یہ 1 سال رہ کے چلا آیا، اس لیے کہ آپ بتانا وہاں کا نہیں تھا، یہی کا تھا. مولانا عبدالعزیز صاحب نے قاری اسماعیل صاحب کو لایا اور وہاں بٹھایا
قاری اسماعیل صاحب نے وہاں محنت شروع کی اور اپنے دوستوں کو وہاں لایا اور اپنا معاون بنایا۔ اس میں قاری مظہر بھی تھے۔ قاری مظہر یہ کھامدیہ میں مدرس ہو چکے تھے۔ قاری اسماعیل نے ان کو وہاں سے اٹھا کے لایا اور وہاں لانے کی وجہ سے بہت دنوں تک حاجی احمد منیار مرحوم قاری اسماعیل صاحب سے ناراض رہے کہ میرے آدمی کو لے گئے۔ آدمی تو ہم نے دیا تھا، آدمی تو ہمارا تھا، ہمیں ضرورت پڑی تو وہاں سے یہاں لے آئے، وہاں لے آئے۔ الحمدللہ وہ کام وہاں شروع ہوا اور ان حضرات نے مدرسے کو بہت جمایا۔ اس وقت میرا بھی کثرت سے آنا جانا ہوتا تھا۔ اس وقت سواریوں کی اتنی سہولتیں نہیں تھی، کبھی ٹرک میں، کبھی بس میں، کبھی رکشے میں۔ وہاں اپنے درس سے فارغ ہو کر یہاں صوفی باغ پہنچتا اور یہاں جو کام مجھ سے متعلق، کیا کام متعلق، یہی کام ہوتا تھا کہ طلبا کی تعلیم کیسی ہوتی ہے اس کو جانچ لیں۔ یہ اس کام سے فراغت ہو کر نماز اور جانچ کے بعد کبھی 11 بجے کبھی 12 بجے صوفی باغ سے میری واپسی ہوتی تھی اور موٹر سائیکل سے۔ وہ طالب علم بھی ابھی موجود ہے، لئی اکثر جایا کرتا تھا، بلال کا، وہ آج بھی موجود ہے۔ اکثر وہ ہمیں لے کے جایا کرتا تھا، کبھی 11 بجے کبھی 12 بجے۔ اس طرح یہ مدرسہ چلتا رہا۔ سویرا ہوٹل کے گیٹ پر سلیم بھائی تشریف فرما ہوا کرتے تھے اپنے رفقا کے ساتھ۔ قاری اسماعیل صاحب کی محبت نے ان کو کھینچ لایا صوفی باغ میں اور قاری اسماعیل صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو جن کے کام لینا ہوتا ہے وہ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ سلیم بھائی کو بھی دلچسپی پیدا ہونے لگی اور سلیم بھائی بھی یوں سمجھیے کہ جب اس لائق ہو گئے کہ وہ مدرسے کو سنبھال سکتے ہیں تو قاری اسماعیل صاحب کو ایک دوسرا کام جامعۃ القراءات کپلیتا میں دیا گیا اور وہاں وہ مدرسہ قائم ہوا اور اس کے نظام کو سلیم بھائی نے تھام لیا۔ لیکن اس وقت سے سلسلہ ہم سبھی لوگوں کا، مفتی عباس صاحب کا، قاری اسماعیل صاحب کا تعلق رہا اور سلسلہ جاری رہا۔ صوفی باغ سے وہ مدرسہ متفرع ہو کر رام پورہ میں وجود میں آیا اور پھر اس سے شاہپور میں آیا اور اب پھر یہاں آیا۔ یہ اگر سب کو یکجا کر دیا جائے تو ایک بہت بڑا ادارہ اس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ معنوی طور پر تو ہے ہی لیکن یکجا نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے علی گڑھ یونیورسٹی جو پورے علی گڑھ میں پھیلا ہوا ہے، جامعہ ازہر پورے مصر میں پھیلا ہوا ہے، کسی ایک جگہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ صوفی باغ کا مدرسہ ہے جس کو سلیم بھائی اور ان کے رفقا کی محنت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی اس کو اور مزید ترقیات سے نوازیں اور قبول فرمائیں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے چند باتیں کہوں گا اور میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں تو مقرر ہوں نہیں، تقریر و قیام کی تو عادت بھی نہیں۔ آپ نے
نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے یہ تو پہلا مرحلہ ہے. اب اس کے بعد پھر اس کو اور مضبوط کیا جائے اور دور اتنا پکا کیا جائے کہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ مصحف کتاب قرآن کو دیکھے بغیر ایک نشست میں 2 پارہ 3 پارہ 5 پارہ جس میں جتنی طاقت ہے وہ پڑھ سکے. اس طرح قرآن یاد ہونا چاہیے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس طرح اگر آپ نے قرآن مجید کو یاد کر لیا تو پھر اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ باقی رہے. اگر اس کو آپ پڑھتے رہیں گے تو گارنٹی ہے کہ یہ باقی رہے گا اور آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تو یہ نکل جائے گا. بہت آسانی سے نکل جائے گا. اس کی مثال حدیث میں جانوروں کو اونٹ کو دیا گیا ہے کہ جب اونٹ کو گھوٹے سے بندھن سے کھول دیا جاتا ہے تو گھوٹے پر رکتا نہیں ہے, وہ نکل جاتا ہے. ایسے ہی اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا اور اس کی تلاوت کا معمول نہیں بنایا تو یہ قرآن مجید آپ کے سینے میں نہیں رہے گا, یہ نکل جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ پڑھتے رہیں. ہمارے اکابر میں 2 بزرگ گزرے ہیں, بہت سارے بزرگ گزرے ہیں. تھانے بھون میں 3 بزرگ تھے. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا شیخ محمد صاحب. وہاں اگر کوئی آدمی پہنچتا تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ آگے بیٹھے رہتے تھے اور حقہ پیتے تھے. بہت فرماتے ہیں کہ بھائی کہو کیا کہنا ہے. حقہ پینا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے تو مولانا شیخ محمد صاحب کے پاس جاؤ, مرید ہونا ہے تو حاجی صاحب کے پاس جاؤ, اور حقہ پینا ہے تو یاروں کے پاس بیٹھ جاؤ. ان سے کوئی کہتا ہے کہ حضرت بچے کو حفظ کرانا ہے. فرماتے ہیں بھائی یہ جنم روگ میں کیوں مبتلا کرتے ہو اس کو. مطلب یہ تھا کہ پوری زندگی آپ کو قرآن مجید کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. اس کو وہ کہتے تھے جنم روگ. اس کو اگر نہیں پڑھو گے تو نکل جائے گا. قرآن مجید کو روزانہ پڑھنا یہ تو ہے ہی, لیکن جو لوگ تجربہ کر چکے ہیں ان تجربہ کاروں کے تجربات کو سنو. اور اب تم تجربہ کرو گے تو میری عمر تک پہنچو گے تب تجربہ ہوگا. تو تجربہ کرتے ہی عمر ختم ہو جائے گی. تجربے کی بات سنو. قرآن مجید سب سے زیادہ یاد ہوتا ہے نماز میں پڑھنے سے. سب سے زیادہ قرآن مجید نماز میں پڑھنے سے یاد ہوتا ہے. حضرت قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد وہ تلاوت 1 پارہ تلاوت فرماتے تھے اور اسی کو نماز میں تہجد میں پڑھتے تھے. یہ ان کا معمول تھا اخیر تک. اور میں اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ نماز میں قرآن جتنا یاد ہوتا ہے عام حالات میں یاد نہیں ہوتا. اور دیکھ کے پڑھنے کی فضیلت ضرور ہے, لیکن دیکھ کر پڑھنے میں قرآن مجید اتنا مضبوط حفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتا.
اس لیے کہ وہاں ذہن بھاگتا رہتا ہے، ذہن آنکھیں ادھر جا رہی ہیں، ذہن ادھر جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ زبانی بغیر مصحف بغیر کتاب کے پڑھیں گے تو آپ کو یکسو ہونا پڑے گا۔ جب یکسویت حاصل ہوگی تو آپ نے جو الفاظ قرآن مجید میں آپ نے جس مصبے کے قرآن میں پڑھا ہے وہ سارے نقوش آپ کے ذہنوں میں آئیں، اور پھر آپ بتائیں گے کہ یہ فلاں آیت فلاں صفحے پر فلاں سطر پر اس موقع پر آئے۔ اس لیے دیکھ کر بھی پڑھیے۔ تو میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں بہت سے حفاظ سے جو تجربے کار تھے، پاگلوں کی طرح پوچھا کرتا تھا کہ آپ بتائیے کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ کس طرح یاد ہوگا؟ تو کوئی کہتا دیکھ کے پڑھنے سے، کوئی کہتا زبانی پڑھنے سے۔ میں نے دارالعلوم کے زمانے میں اپنا ایک معمول بنایا کہ میں روزانہ 1.5 پارہ اپنے استاد کو سناتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں ایک رکوع کو بلکہ ایک صفحے کو دیکھ کر 5 مرتبہ پڑھتا تھا اور 10 مرتبہ زبانی پڑھتا تھا۔ یہ الف لام میم سے ناس تک اس طرح 24 گھنٹے میں اس طرح پون پارے کی تیاری کرتا تھا، اور یہ اس طرح یاد کر کے میں نے اپنے استاد حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پورا قرآن پڑھایا۔ قاری عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جو قاری عبد الرحمان صاحب کے شاگرد۔ اس طرح تو میرا تجربہ یہ ہوا کہ دیکھ کر بھی پڑھو اور زبانی بھی پڑھو، اور زبانی پڑھنے سے نادرہ پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ یاد ہوگا، اور غیر نماز کے مقابلے میں نماز میں زیادہ یاد ہوگا۔ میں ایک سال مجھے ریونین جانا ہوا، اور وہاں مجھے تراویح کے لیے فرمائش کرتی کہ آپ کو تراویح پڑھانی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ 1 پارے کی تراویح ہوتی تھی، اور اس میں ایک حافظ صاحب اور تھے مورشس کے، وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن میں پورے پارے کو 15 مرتبہ پڑھتا، اور مصحف کے بغیر قرآن شریف دیکھے بغیر 15 مرتبہ، اور یوں سمجھیے کہ 15 مرتبہ پڑھا تو صبح سے افطار تک 15 پارہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، آپ کو قرآن مجید اگر یاد رکھنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، اور یہ جنم روگ لگ گیا، اب یہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اگر چھوڑو گے تو گنہگار ہوگے، اور پکڑے رہو گے تو بشارت ہی بشارت۔ اس لیے ہمارے مدارس میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اب یہ بچے انہوں نے حفظ کیا، اور اس کو پھر درجات فارسیہ اور عربیہ میں اتنا بوجھ ڈال دیا جائے گا کہ یہ قرآن پڑھے نہیں سکتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے جب اتنی محنت سے ان کو قرآن پڑھایا ہے تو ان کے سنانے کا جب تک مدرسے میں ہے اس وقت تک تو اہتمام ہونا ہی چاہیے۔ اب جب یہاں سے چلا جائے تو یہ اس کی ذمہ داری، لیکن جب تک مدرسے کے احاطے میں ہے تو ان کے سننے کا سنانے کا نظم ہونا چاہیے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کو محفوظ کرنا، باطل پرست زمانے نزول وحی سے قرآن مجید کو مٹانے کے فکر میں ہے۔ اب قرآن مجید ہے کہ دنیا میں مدارس قائم ہو رہے ہیں، اور بے شمار حفاظ پیدا ہو رہے ہیں۔
اب تک تو لڑکے ہی حفظ کرتے تھے، اب تو لڑکیاں بھی حفظ کرنے لگی، اب تم کیا کرو گے؟ کتنے کو سمندر میں ڈبو گے؟ یہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو چیلنج کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس کا جواب ان بچوں سے، نابالغ بچوں سے اللہ تعالیٰ کے دعائے، تم مٹانے کے فکر میں ہو؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو مصحف کے بغیر پڑھ کے آپ کے سامنے سنا دے گا۔ ایک بھی غلطی ہوگی زبر زیر کی، نقطوں کی، فوراً پکڑے گا۔ تو قرآن مجید کو مٹانے کی فکر ہو رہی ہے، اور اس وقت سے یہ فکر جاری ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو اور کچھ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو۔ ابھی ایک رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا چند ماہ پہلے کہ امریکہ نے ایک کمپیوٹر تیار کیا، اور اس کمپیوٹر میں ایسی صلاحیت رکھی کہ کسی قسم کی عبارت اس میں رکھی جائے تو وہ غلطی نکالتا۔ اس کمپیوٹر کو تیار کرنے کے بعد بڑے بڑے عربی زبان کے ماہرین و علماء کو دعوت دی، اور یہ کہا کہ یہ کمپیوٹر ایسا ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی عبارت کریں گے، اس میں جو غلطی ہوگی وہ غلطی کو نکال دے گا۔ ان علماء نے اس کو آزمایا اور تسلیم کیا، اس کمپیوٹر میں یہ صلاحیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان بدبختوں کا ذہن خرافات میں کتنا چلتا ہے۔ اگر اپنے ذہن کو صحیح طریقے پر استعمال کرتا تو یہ اپنے زمانے کے جنید پر تک، لیکن نہیں، خرافات میں بہرحال علماء نے تسلیم کر لیا۔ تو اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب آپ ذرا قرآن مجید کو بھی آزما لیجئے، اس میں کوئی غلطی ہے۔ تو اس مجمع اور حال میں ایک شور مچا، یہ ہو نہیں سکتا ہے قرآن مجید میں کوئی غلطی ہو، الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی غلطی اگر نہیں ہو سکتی ہے تو کمپیوٹر غلطی نہیں نکالے گا، لیکن آزما تو لو۔ لوگوں نے تسلیم کر لیا اور قرآن مجید کو کمپیوٹر میں ڈالا جانے لگا، اور یہ کہا کہ دیکھ لو جو قرآن آپ اس میں کمپیوٹر میں رکھ رہے ہو اس کو جانچ لو کہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو جو صحیح مصحف تھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، اسے ڈالا گیا۔ ڈالنے کے بعد جب پورا قرآن اس میں ڈالا جا چکا تو اب یہ ہے کہ اب وہ قرآن کو کمپیوٹر نکالے گا اور یہ بتائے گا کہ اس میں غلطی ہے یا نہیں۔ تو سارے لوگ سکتے میں آ گئے، اس لیے کہ آزما چکے تھے کہ کوئی عبارت اس میں ڈالی جاتی ہے تو غلطی نکلتی ہے، تو خدا نہ خواستہ کہیں غلطی نکل آئے گی تو اس کی تو جیت ہو جائے گی۔ بہرحال کمپیوٹر میں ڈالا اور کمپیوٹر کو چالو کیا تو اس میں سے پی 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 کی آواز شروع ہوئی اور قرآن مجید کی عبارت نکلی، اور اس میں لکھا صفر صفر صفر، کوئی غلطی نہیں۔ اب جو اس کا بڑا ڈائریکٹر تھا اس نے سازش کی تھی، اس کی سازش کامیاب نہیں ہوئی اور اس کو اسی وقت ہارٹ اٹیک آیا مر گیا۔ لوگوں نے، ذمہ داروں نے ان کمپیوٹر کے
لوگوں سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ان کے کارندوں نے جواب دیا کہ ہو نہیں سکتا ہے، یا تو کوئی جادو ہے یا کوئی کرامت ہے، ہم نے تو کمپیوٹر میں یہ ہدایت کی تھی، یعنی اس کی ترتیب ایسے قائم کی تھی کہ کوئی بھی عبارت اس میں ڈالو گے تو وہ غلطی نکالے گا، اور یہ اسکیم صرف اس لیے چلائی تھی کہ کسی بھی عبارت کی غلطی نکالے گا تو قرآن کی غلطی کو بھی نکالے گا، جب قرآن کی غلطی کو نکالے گا تو ہمیں کہنے کا ہو جائے گا کہ آپ کا قرآن کی وہ حل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنا نہیں پڑا، کن فیکون ہو گیا۔ کمپیوٹر کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ظاہر ہے حکم ہی ہوا، اس لیے تو ہدایت کی تھی کمپیوٹر کو کہ غلطی نکالو، نہیں نکال سکتا۔ میرے عزیزوں، باطل پرستوں کی یہ اس کے لیے جنگ ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم جتنی بھی تدبیریں کرو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن مجید کے حفظ کی تقدیر کی شہادت کو بابرکت بنائے، قبول فرمائے، اساتذہ کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سلیم بھائی اور ان کے رفقا کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی اس روز جب قیامت کے دن جو وعدہ کیا گیا ہے کہ روشن چاند یعنی تاج، ایسا روشن تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی مانگ پڑ جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، کب؟ جب کہ تم قرآن پر عامل ہو، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن مجید کا عامل بھی بنائے اور قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کی تلاوت کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائیں۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی آیا ہے، سمجھنے کے لیے بھی آیا ہے، اور صرف سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ مدارس اسلامیہ میں یہ تینوں کام ہو رہا ہے۔ قرآن مجید پڑھا بھی جا رہا ہے، تلاوت بھی کی جا رہی ہے، اس کے معنی اور مطالب کو کتابوں کے ذریعے اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کے معانی کو بتایا جا رہا ہے، احادیث کے ذریعے اس کے معانی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ کی تربیت بھی کی جا رہی ہے کہ آپ کو 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنی ہے، آپ کو شریعت کے مطابق آپ کا لباس ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق آپ کی چال اور چلن ہونی چاہیے۔ مدارس میں یہ کام بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ کام طلبہ کو بہت ناگوار ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ محتمم صاحب یا صدر مدرس صاحب بہت سخت ہیں۔ نہیں، سخت نہیں ہے، یہ تمہارے مہربان ہیں، تمہاری تربیت کر رہے ہیں، تمہارا مزاج بنا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ آپ کا یہ مزاج بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ سلیم بھائی، ان کے رفقا، ان کے معاونین کو خوب قبول فرمائے اور تمام آفات، بلیات، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ، ہر طرح کی حفاظت فرمائے، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور تمام مساجد کی حفاظت فرمائے، تمام خدام اور علماء کی
حفاظت فرمائے، چونکہ اس مدرسے کے سرپرست عزیز گرامی مولانا مفتی عباس صاحب جو مرج البحرین ہیں. مرج البحرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، اور مجھے اللہ تعالی کی اس نعمت پر میں بطور تحدیث بن نعمت کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں صرف قاری ہی نہیں بناتا ہوں، شیخ الحدیث بھی بناتا ہوں، مفتی بھی بناتا ہوں. میرے شاگردوں میں الحمدللہ ایسے شاگرد ہیں جو شیخ الحدیث ہیں، قاضی ہیں، مفتی ہیں، بڑے جید علماء ہیں. قاری اسماعیل صاحب نے جب وہاں جامعۃ القراءات میں دور حدیث کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے ارادہ کیا اور میرے پاس آئے کہ مشکات تک طلبہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر ان کے داخلے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اس لیے دور حدیث کا درجہ بھی قائم کیا جائے. میں نے کہا بہت اچھا ہے. کہنے لگے شیخ الحدیث کا انتخاب کیجئے، شیخ الحدیث لائیے. میں نے کہا شیخ الحدیث کہیں باہر سے لاؤ گے تو ان کے نخروں کو برداشت نہیں کر سکا، اور کہاں سے لاؤ گے شیخ الحدیث، کب تک لاؤ گے؟ تو میں نے کہا شیخ الحدیث مفتی عباس صاحب کو بناؤ. تو میں شیخ الحدیث بھی بناتا ہوں. یہ میرے عزیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور نوازتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور خوب قبول فرمائے. اس لیے یہ اپنا تأثر آپ کے سامنے میں چاہوں گا کہ بیان کریں، اور پھر میری آواز بھی بیٹھ گئی ہے، یہ دعا بھی کرائیں. اور دعا کرانے کا سلیقہ تو انہی لوگوں کو ہے، اس لیے کہ ان کو سابقہ پڑتا ہے نکاح پڑھانے کا، جلسوں میں جانے کا، اس لیے دعا کا تو ملکہ ہے ان لوگوں کو، اس لیے اپنے ملکے کے ساتھ دعا بھی فرمائیں.